ایک صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لوگ سب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا، قرآن پڑھنے پر مجھے اشک نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کرو۔ کہا کیا کروں؟ کیا علاج میرے آقا نے بیان کیا۔ وظیفے کے لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھا ہے؟ خانہ کعبہ، توجہ چاہتا ہوں، خانہ کعبہ اتنا معظم، اتنا مقدس ہے کہ اس کے لیے کروڑوں مسلمان پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے آ کر طواف کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، سینہ لگاتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ہے تو کعبہ، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی عمارت ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے کعبہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است، لیکن دل جو ہے مومن کا دل، اللہ کے رسول نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، دل تو رب ذوالجلال نے بنایا۔ تو کہا ہے مولانا روم نے کہ کعبے سے بھی افضل ہے مومن کا دل، کعبے کی بے حرمتی اس سے بڑھ کر کے مومن کے دل کی بے حرمتی ہے، مومن کے دل کا مقام اور بھی بلند کیا گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ وہ مومن صالح جس کا دل پاک ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، جس کا دل پاک ہے، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں جانے کے وقت ہوتا کیا ہے، آپ آئے ہیں، آپ آئے اور کوئی چیز آپ زبان سے کہا نہیں، لیکن میں ایک شیشہ لے کر کے بیٹھا ہوں، ایک آئینہ لے کر کے بیٹھا ہوں، آپ کے آتے ہی آپ کی پوری تصویر اس آئینے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کچھ نہیں کہا آپ نے، بولا کچھ نہیں، اور میں آپ کی تصویر پوری آئینے کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ بزرگان دین کے دلوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، وہ اتنا پاک دل ہوتا ہے، جو بھی سامنے جاتا ہے اس کے دل کی ساری تصویر ان کے دل پر چھپ جاتی ہے، وہ یہ تک بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں لے کر کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور طاقت و قوت سے، جادو سحر سفلی سے یہ معلوم کر رہے، بلکہ دل کی پاکیزگی اتنی ہے کہ سامنے والے کے دل کی تصویریں اس پر چھپ جاتی ہیں۔ دل پاک رکھنے کا اسی لیے حکم بزرگان دین نے فرمایا۔ آج سب سے زیادہ غلاظت اسی کی ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد میں کوئی اگر غلاظت لا کر کے پھینک دے تو کیا آپ برداشت کریں گے اسے؟ مسجد کے اندر کوئی پیشاب پخانہ اللہ ہزار بار نہ کرے، معاذ اللہ، لا کر کے ڈال دے تمہارے سامنے، تم برداشت کرو گے؟ آپ جھگڑ لو گے، تھپڑ لگا دو گے، اس کو نکال باہر کر دو گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر غلاظت کیسے ڈال دیا تو نے؟ جو مسجد کی صفوں پر غلاظت دیکھنے کو تیار نہیں وہ مسلمان پھر اپنے دل کو جو اللہ کا عرش ہے اس میں غلاظتیں کیسے ڈال رہا ہے؟ خود سے تو ڈال رہا ہے۔ نہ جانے کس کی محبت، نہ جانے کون کون سے غلیظ سوچے اس نے دل میں ڈال رکھا۔ اسی لیے حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، ایک دل ہے اس میں دو چیزیں نہیں آ سکتی، یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا تو پھر انسانوں کی، اللہ رسول کی محبت ہوگی یا تو پھر انسانوں کی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ دل کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو تم یہ فیصلہ کرو کس چیز کو تم نے جگہ دے رکھا ہے، اپنے دل کو کس کے لیے کھول رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اور ایک علاج کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک علامت اور بھی میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا دل کے کالے ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ دیر دل نہیں کرتا، نمازوں کا وقت ہو جائے تو طبیعت بھاری لگنے لگے،
اسے عبادتوں کی طرف شوق نہیں لگتا، یہ دل کے اس کے سیاہ ہونے کی علامت۔ اسی طرح سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو پاک دل والے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، صاف دل والا نمازوں میں ماہ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اور دل کے اندر اگر گناہوں کا بوجھ ہو تو نماز بھی بھاری، وہ پیچھے سے چلانے لگ جائے امام صاحب کتنی لمبی قرات کرتے ہیں یار، یہ تو دعائیں کتنی لمبی لمبی مانگتے ہیں، ہمارا کام دھندا ہے۔ تمہارا دل کا بوجھ ہے جو تم 3 گھنٹے 4 گھنٹے میچ دیکھنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ کتنا لمبا چل رہا ہے، فلمیں دیکھنے پر کبھی یہ نہیں کہتے، لیکن مسجد میں 10 منٹ سے زیادہ کی اگر جماعت ہو جائے تو یہ بے چینی اور بے قراری کیوں بڑھ جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھاتے تھے، حضرت معاذ ابن جبل فجر کی نماز میں انہوں نے پورے سورہ بقرہ پڑھا دی تھی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، آپ 2.5 صفحہ نہیں سن پاؤ گے، 2.5 پارے تقریباً انہوں نے پورے فجر کی نماز میں پڑھا دی۔ وہ صحابہ نہ ہوتے تھے سننے میں۔ اب جس بات کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، نمازوں میں اگر بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لوگ سب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا، قرآن پڑھنے پر مجھے اشک نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کرو۔ کہا کیا کروں؟ کیا علاج میرے آقا نے بیان کیا۔ وظیفے تو کرتے ہی رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ دل نرم کر دے گا۔ ایک علاج یہ بھی میرے آقا نے فرمایا، یتیموں کے لیے دل میں اپنے احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ آج سچ بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ڈھونڈو ہزاروں ایسے غربا اور مساکین جن کی آنکھوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کی ٹھنڈی اور گرمیوں کے سلسلے میں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ان بچوں کے لیے اگر احساس بھی دل کے اندر ہو، ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جب کبھی میں ان فلسطین کے بچوں کو دیکھتا ہوں، رمضان آئے عید آئے تو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بچہ اپنے باپ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھے سن رہے ہو، آج عید کا دن ہے، کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں۔ تو یہ زمانے رسول یاد آتا ہے، یہ وہ یتیم ہے کہ اگر میرے آقا کے زمانے میں پکارے ہوتے تو میرے آقا کندھوں پر بٹھا لیتے تھے۔ آج امت پر کچھ احساس نہیں ہوتا، ان کی چیخیں ان کی پکار کو سن کر کے سب ہم اپنے اپنے عیش میں مصروف رہتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔